یہ 4 خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے والا انسان خسارے سے بچے گا۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کا الحاکمین خود فرما رہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں یہ مقام، یہ شرف، یہ مرتبہ کیسے ملا کہ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لو کنت متخذا خلیلا، جیسا کہ اللہ کا الحاکمین نے انبیاء میں سے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل چنا تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے بڑے امتحان لیے، کڑے سے کڑا امتحان لیا، بڑی سے بڑی مصیبت سامنے رکھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام صبر کا انہوں نے جو ہے مظاہرہ فرمایا اور ہر امتحان میں سرخرو ہوئے۔ اللہ کا الحاکمین نے فرمایا رجل وفا، یہ وہ شخص ہے جنہوں نے ہر امتحان کے اندر صبر کیا ہے اور ہم سے مدد مانگی۔ حسبی اللہ، بڑی سے بڑی مصیبت بھی آئی ہے لیکن انہوں نے غیر اللہ کی طرف نظریں نہیں اٹھائیں، غیر اللہ سے امیدیں وابستہ نہیں کی۔ حسبی اللہ، ہمیشہ یہی کہا میرے لیے تو میرا اللہ کافی ہے۔ تو اتنی بڑی بڑی تکالیف، اتنی بڑی بڑی مصیبتیں برداشت کرنے والے نبی کو اللہ کا الحاکمین نے فرمایا خلیلی، یہ میرا جگری دوست ہے، میرا جگری یار ہے۔ اسی طرح امام الانبیاء، خاتم النبیین، رب کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو کنت متخذا خلیلا، اگر میں کسی کو اپنا خلیل پکڑوں، اپنا جگری یار مانوں، تو پھر میں کسے بناتا؟ لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو پھر میرا جگری یار جو ہے وہ ابوبکر صدیق ہوتا۔ کہنے والے کون ہیں؟ امام الانبیاء، خاتم النبیین۔ اس زبان اطہر سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں جس زبان کی گارنٹیاں عرش والے نے دی۔ فرمایا اگر میں کسی کو خلیل پکڑنا چاہتا، اگر میں کسی کو اپنا خلیل بنانا چاہتا، اگر میں اپنے یاروں میں سے، اپنے وفاداروں میں سے، اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو خلیل منتخب کرنا چاہتا تو وہ صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسرے مقام پہ نبی کریم علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا اے اللہ کہ تو نے مجھے جنت عطا کرنی ہے، تیری رحمت سے مجھے جنت ملنی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی ہماری جو ہے ہمارے لیے وضاحت کر دی کہ بھئی جنت ملنی ہے تو اللہ کی رحمت سے ملنی ہے۔ آج ہمارے دنیا میں بھی بہت سارے شکوک و شبہات ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں، جی فلاں بھی چھڑا لے گا، فلاں بھی بچا لے گا، فلاں کے پاس بھی اختیار، فلاں کے پاس بھی تصرف۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اظہار فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے ذریعے ہی مجھے بھی جنت ملنی ہے، اور میں جو امید کرتا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے حساب یسیر لے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا یا رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ عائشہ بتاؤ حساب یسیر کیا ہے؟ تو جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ آسان آسان سے چھوٹے چھوٹے سے سوال کر لیے جائیں، تو عائشہ نے بھی فرمایا کہ رسول اللہ، اللہ آسان آسان حساب کر لے، چھوٹے چھوٹے سوال کر لے کہ یہ کام کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضاحت فرما رہی ہیں نبی علیہ السلام کا چہرہ لال ہو گیا پریشانی کی وجہ سے۔ فرمایا یہ دنیا کا اصول ہے کہ آپ نے کسی کو بچانا ہو تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کے متعلق، چھوٹی چھوٹی خطاؤں کے متعلق پوچھتے ہیں، لیکن حشر کا معاملہ اور ہے۔ میں عائشہ من نوکشا عذبا، حشر کے میدان میں جس بندے سے اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ بندے بتا یہ گناہ کیوں کیا ہے، پھر سمجھو کہ وہ بندہ جہنم کا ٹھکانہ بنے گا۔ آج انسان کہتا ہے دیکھا جائے گا، کوئی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام، تمام نبیوں کے سردار، خاتم النبیین، محبوب پیغمبر فرما رہے کہ مجھے بھی یہ امید ہے کہ اللہ کی رحمت سے جنت ملنی ہے۔ تو بھائیوں نیکیاں کرنی ہیں اس لیے کہ ہمارے اوپر فرض ہیں، لیکن ان کے اوپر تکبر و غرور نہیں کرنا، ان کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا کہ میری نمازیں مجھے جہنم کی سختی سے بچا لیں گی، میرے روزے مجھے جہنم کی سختی سے بچا لیں گے، میرے صدقات و خیرات
جو میں دن بھر رات کر رہا ہوں پیسہ پانی کی طرح لوگوں کے اوپر خرچ کر رہا ہوں، لہذا میری یہ فیاضی جو ہے مجھے اللہ کے قہر، اللہ کے عذاب سے بچا لے گی۔ بھائیو نہیں، یہ ساری چیزیں میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میرے اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، ان کے اوپر مجھے بھروسہ نہیں، مجھے بھروسہ صرف رحمت الہی کا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ۔ ایک رات نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہیں، آپ کے پاس آپ کی محبوب زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما ہیں۔ تو عائشہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ بتائیں یہ آسمان کے ستارے جو ان گنت ہیں، آج تک کسی نے گنے نہیں اور کوئی گن سکتا بھی نہیں، اتنے کثیر ستارے، اتنے زیادہ، یہ آسمان کے ستاروں کے برابر یا رسول اللہ نیکیاں کس کی ہیں؟ تو محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے فاروق کی، مراد رسول کی، وہ عظیم ہستی جنہیں میں نے اللہ سے مانگ کے لیا تھا، اللہم اعز الاسلام، اللہ اسلام بڑا کمزور ہے، ظالموں کا ظلم جو ہے ساری حدیں پامال کر چکا ہے، ظلم و بربریت کی انتہا ہو چکی ہے، اللہ تپتے انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے، بھاری بھرکم پتھر سینوں پہ رکھے جاتے ہیں، ہر ظلم کی انتہا ہو چکی ہے، اللہ اسلام کو تقویت دے دے۔ تو وہ مراد رسول عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا وہ عظیم آدمی، ان کی نیکیاں اللہ نے آسمان کے ستاروں کے برابر، اور وہ بھی اللہ کی توفیق سے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو محبوب پیغمبر علیہ السلام جنہیں اللہ کا ملحقمین نے علم بھی عطا فرمایا، حکمت بھی عطا فرمائی، دانائی بھی عطا فرمائی، تو آقا صاحب نے کہا عائشہ کیا بات ہے، کون سی چیز پریشان کر رہی ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے تو خیال تھا کہ ایسا خوش نصیب آدمی شاید میرا باپ ہو سکتا ہے جسے آپ نے اپنا خلیل بنانے کی خواہش اظہار کی، جس کے بارے میں آپ نے اللہ کے حضور دعا کی اللہ کے جنت میں بھی اسے میرا ساتھی بنانا، میرا رفیق بنانا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کی نیکیاں میرے والد سے زیادہ ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام مسکرا دیے، کہا عائشہ تم نے آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں پوچھی ہیں۔ ابو بکر کی وہ رات جو انہوں نے میرے ساتھ ہجرت کی رات میں گزاری، جب انہیں بار بار وہ مودی چیز ڈس رہی تھی، اس زہر کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، اس کرب سے، اس تکلیف سے، لیکن اپنی ایڑی انہوں نے وہاں سے ہٹائی نہیں، تاکہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جنہوں نے ان کی گود میں سر رکھے سو رہے تھے کہیں ان کی نیند کے اندر خلل نہ آئے۔ کہا اس ایک رات کی نیکیاں عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں سے اعلیٰ و رفع ہیں۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آقا علیہ السلام رب کے حضور التجا کر رہے ہیں، اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ فاوحا الیہ انی قد استجبت لکا۔ اے اللہ میرے ساتھی کو جو مکہ میں بھی میرا ساتھی تھا، ہجرت میں بھی میرا ساتھی تھا، غار میں بھی میرا ساتھی تھا، غزوات میں بھی میرا ساتھی تھا، ہر مشکل کے اندر میرا ساتھی تھا، اللہ دنیا میں میرا ساتھی تھا، اللہ جنت میں بھی میرا ساتھی بنا دے۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، جنت کی بشارتیں بے شمار مرتبہ دی ہیں، لا تعداد مرتبہ جنت کی بشارتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کی، لیکن حضرت علی وقار یہ دیکھیں کتنی خوش نصیبی کی اور خوش بختی کی دعا کہ محبوب پیغمبر اللہ کے حضور التجا فرما رہے ہیں، اللہ کے حضور گزارش کر رہے ہیں اللہ اسے جنت میں بھی میرا ساتھی بنا دے۔ اللہ کا ملحقمین فرماتے ہیں محبوب پیغمبر ہم نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا۔ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات کہ خلیل بھی محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اپنا بنایا اور جنت کے اندر اپنا رفیق بھی بنایا۔